السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہم نے ایک ویڈیو پہلے کی تھی جس پر یہ تھا کہ یہ نورا کشتی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، یعنی DGISI کی پوسٹنگ اور اس کا نوٹیفیکیشن نہ آنا اور عمران خان صاحب کا کہنا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ سب چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ یہ نورا کشتی ہے، اس میں حقیقت نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک سیکنڈ جو پارٹ اس کا کیا تھا نورا کشتی کا، اس میں آپ سے یعنی دیکھنے والوں سے چند سوال کیے تھے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چند واقعات کا ذکر سیکنڈ پارٹ میں ہوا اس کی ریزننگ کیا تھی۔ آج آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرے پارٹ میں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور یہاں کے عوام کیا ہیں۔ دیکھیے، کسی گھر کو چلانے کے لیے گھر کے تمام افراد کا کسی ایک نقطے پر متفق ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ گھر نہیں چل سکتا۔ یعنی ابا کا منہ جو ہے وہ گھر سے باہر ہو اور اماں جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں بات کر رہی ہوں، اور بچوں میں جو بڑے بچے ہوں وہ کسی اور ڈائریکشن میں بات کر رہے ہوں، تو کیا آیا وہ گھر کسی طرح سے بھی چل سکتا ہے؟ اس میں ہر پیمانے پر، ہر جگہ پر، ہر سٹیج پر، ہر موقع پر اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ تو پاکستان بھی کوئی ایسا ہی کنبہ ہے کہ جس میں جن لوگوں نے اختیار پر اور اقتدار پر پچھلے 73 سال سے قبضہ کر رکھا ہے وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، جبکہ کچھ ایسے جوش اور ولولے والے لوگ بھی ہیں جو ان سے وہ اقتدار چھیننا چاہتے ہیں۔ اس چھینا جھپٹی میں بہت سارے لوگ گھائل ہو گئے، بہت سارے اس دنیا سے چلے گئے، بہت سارے لوگوں کو غلط الزام لگا کے کونے خدروں میں لگانے کی کوشش کی گئی، کچھ لگ گئے، کچھ باؤنس بیک کر گئے۔ تو یعنی ہر طرح کا انسان موجود ہے اور ہر طرح کی کھچڑی اس ملک میں موجود ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے انتظار کر رہی ہے کہ DGISI کی پوسٹنگ جو ہے وہ کسی وقت آ جائے گی، نہیں آئے گی، ہم سمری بھیجیں گے، ہم نہیں بھیجیں گے، یہ سب نورا کشتی۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک آج ہمارے لیے ممکن ہے، کیونکہ اگر ایک لانگ ویڈیو ہو جائے تو وہ بھی زیادہ فروٹفل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم آج ایک تھوڑے یعنی ٹائم پیریڈ کی بات کریں گے کہ اصل میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ نورا کشتی باہر صورت کسی سٹیج پر کرنی ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے پلان تیار کیا گیا کہ نورا کشتی کرنے کی سٹیج جو ہے وہ کتنے سالوں بعد آئے گی، اور اس میں رکھا گیا کہ یہ کوئی 30 سے 32 سال کے بعد تقریباً یہ سٹیج آ جائے گی، اگر حالات موافق رہے، یعنی اس طرح رہے جیسے کہ پلان کیے گئے ہیں، تو کوئی 25-30 سال کے بعد جو ہے یا 20 سال کے بعد یہ صورتحال ہو جائے گی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا نورا کشتی کو فار دا بینیفٹ جو پلان تیار کیا گیا تھا۔ اب اس پلان کو ابھی چند لمحوں کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مجبوریاں کیا ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اور وہ اپنے پنجے اس پر سختی سے گاڑے رکھنے چاہتی ہے۔ جب قومی اسمبلی ہوتی ہے، جب سینٹ ہوتی ہے، جب صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، جب وزیر اعظم ہوتا ہے، جب صدر ہوتا ہے، تو آخر جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں وہ بھلے آپ کے موری کیوں نہ ہوں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوا وہ لے ہی آتے ہیں اور وہ اڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ بارے میں ہوا بھرے نا تو اوپر جاتا ہے، اس طرح جو لوگ اقتدار کی اس مسند پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ خود کو سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ 25 سال، 20 سال، 27 سال، 30 سال ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سروس کی لینتھ کتنی ہے،
وہ اپنے اس سرکاری اختیار سے دستبردار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ اختیار ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کسی کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان پورے کا ایک ورکنگ یا کام کرنے کا ایک نظام ہے۔ تو وہ اپنی اس پھوپھا میں آ جاتے ہیں، پھر وہ کئی طرح کے اچھے کام بھی کرتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں، کسی کے کئے کلائے میں بھی آ جاتے ہیں اور کسی کو کہہ کلا کے اپنے کام بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارا ماجرا چلتا ہے۔ اب جب الیکشن ہو کے صدر، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور کیبنٹس بن جاتی ہیں تو یہاں پر کئی 100 لوگ ان اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں۔ ہر کسی کو خریدنا ممکن نہیں ہوتا، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کوئی زمانہ شناس ہوتے ہیں، کوئی شخصیت اور انسان شناس ہوتے ہیں، کوئی جو ہے ویسے ہی سادہ سے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت کائیاں ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بالکل ہی یعنی سادہ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو یعنی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اتنے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوز ہوگی تو زیادہ شرمندگی ہوگی، جیسے وہ عمران خان صاحب ہمارے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے بلاول کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ تو جب زیادہ ممبران کو ساتھ ملانا ہوتا ہے تو پھر زیادہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس زیادہ شرمندگی میں کیا ہوتا ہے کہ حالات اور چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کریں کام، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ جائیے وہاں اپنا کام کیجیے، آپ ہمارے سے کیا نیگوشیٹ کرنا ہے، کیوں آئے؟ تو مشکل پیش آتی ہے۔ ان کے تحت جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اپنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو پرائیویٹ پروجیکٹس لگتے ہیں اور جو پرائیویٹ پیسے آتے ہیں اور یہ جو کھل کھانے کا موقع ملتا ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بند نہیں ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ آپ نے ایسا کام کیسے کر لیا جی، ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے جتنا بھی پیسہ آ رہا ہو، اختیار آ رہا ہو، یہ تو میرا ہے، اور کوئی میرے سے کوسچن کرے تو کوسچن قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں جواب تو دینا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی اپنی پارٹی کے لوگ نہ پوچھیں تو اپوزیشن والے تو اس کے روز لتے لیتے ہیں، روز کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، فلاں چیز کیسے ہوگی۔ تو اس وزیر اعظم کی تو مٹی پلیت رہتی ہے، پھر وہ کئی کام کرنے سے گریز بھی کرتا ہے کہ جی ابھی اس میں اسمبلی میں کیا جا کے جواب دوں گا۔ تو ہر وقت اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ الیکشن کے بعد اگلے الیکشن کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام کہتے ہیں تم لوگوں نے کیے ہی کیا، تو ان کو بھی آنسریبل ہونا پڑتا ہے، اس لیے وہ بھی لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام تو کرنے مجبوری ہو جاتی ہے ان کی۔ تو پاکستان میں بہت سارے پینترے بدل بدل کے تو اس نتیجے پر لوگ آ گئے کہ اب جو ہے وہ آپ یا ہمارے کام کیجئے یا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جواب دہی بہر صورت ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ اب مارشل لا ہو جاتا ہے تو جواب دہی کون کرے گا؟ جو چیف ہوتا ہے وہ خود ہیڈ ہوتا ہے پورے ملک کا، جیسے ایوب خان صاحب تھے تو وہ ہی واز دی اونلی پرسن اینڈ ہی واز ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی۔ پھر شاہجہاں آ گئے، پھر جنرل ضیاء آ گئے، پھر مشرف آ گئے، تو یہ کسی کو جواب دیتے تھے نہیں، جو ہوا سو ہوا، ڈن۔ اگر کسی نے کہا تو نے کہا یو بلڈی سویلینز یو آر آسکنگ دیز کوسچن، کیپ یور ماؤتھ شٹ اینڈ موو۔ تو وہاں پر تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو جب آنسریبل نہیں ہوتے ہیں تو پھر عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ وہ بچہ جس پر ماں باپ کا کنٹرول ختم ہو جائے، وہ گھر میں اپنی مرضی کرے، تو پھر جب اس کی مرضی کے اوپر کوئی چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں 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 میرے اوپر چیک مت کرو ورنہ میں سب کو چیک کر دوں گا۔ تو پھر یہ بھی اسی بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے جن لوگوں نے اقتدار کا چسکا پڑ گیا۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اقتدار کا چسکا پڑتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں آ جائے گا، ہم تو کسی کو جواب دے ہی نہیں ہیں۔
تو جب آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں تو جناب پھر کھلے کھائیں، کھلے ڈلے رہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ تو پھر وہ ملک کے نظام کو کنٹرول کرنے کے پلان تیار کرتے ہیں۔ 70s میں 71 میں جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو وہ کیوں الگ ہو گیا؟ حالانکہ وہ لوگ میجارٹی میں تھے، وہ ہم سے الگ ہوئے نہیں، ہم نے ان کو الگ کیا، کیونکہ ہم تمام 60s ان کو پیغام بھیجتے رہے کہ اگر آپ اتنی جو ہے نا وہ آپ نے پر کرنی ہے، کیونکہ یہ پنجابی کے الفاظ ہیں، اسی طرح کی گفتگویں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پنجاب نے خیر سے بہت زیادہ اپنا تسلط قائم کیا ہے، تو اب اس کی زبان بھی جو ہے ویسی ہے جیسے انگریزی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ اپنا تسلط قائم کیا انگریزوں نے، تو اپنی زبان بھی چھوڑی، تو پنجابیوں نے بھی بہت کچھ کیا، اس لیے ان کی زبان بھی ہر جگہ اسی طرح سے بولی جاتی ہے۔ تو پیغام یہ دیا گیا کہ بنگالیوں تم اتنے پر کرتے ہو تو ہم سے الگ ہی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو میجارٹی میں ہیں، آپ مینارٹی میں، آپ الگ ہو جائیں، پاکستان تو ہم ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے پولیٹیکلی ریئلائز کیا کہ نہیں، انہیں الگ ہو جانا چاہیے، تو وہ ہم سے 71 میں الگ ہو گئے۔ تو جب وہ الگ ہو گئے تو پیچھے جو پاکستان بچا، یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت الیکشن میں جیتی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ 77 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، وہ 9 ستارے تھے جنہوں نے قومی اتحاد بنایا۔ ان کا قومی انتخابی نشان حل تھا، یہ جو کسان حل چلاتے ہیں نا، ان کا وہ حل تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ یہ حل ان کے تمام مسائل کا حل ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ 71 کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ 2 آدمی کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے لڑنا ہے اور مرنا ہے، ان کو نہیں ہرایا جا سکتا، کجا یہ کہ ہمارے 90,000 آل ٹوگیدر انہوں نے ہینڈز اپ کر لیے تھے۔ یہ کون سی حکمت کے تحت کیے تھے اور کیسے ہوئے تھے؟ ان لوگوں کو سلام جنہوں نے اپنے وہ آرڈرز نہیں مانے تھے اور وہ اپنی جان سے گئے، شہید ہو گئے وہیں پہ۔ تو 90,000 پلس جو ہے وہ کون سے ایسے تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، یونیفارم بھی تھا، سب کچھ تھا، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد پھر سے یعنی آدھا ملک ہو گیا، آدھے ملک میں حکومت جو ہے وہ چلی، 73 کا آئین آیا اور بہت ساری چیزیں آئیں۔ تو پھر 77 میں 9 لائک مائنڈڈ اکٹھے کیے گئے، ان کو قومی اتحاد کا نام دیا گیا اور ان کو انتخابی نشان حل بتایا گیا، اور اس میں اپنے تمام مسائل کا حل اسٹیبلشمنٹ نے تلاش کیا اور پھر دھاندلی کا رولا ڈالا۔ حالانکہ جو قومی اتحاد کے لوگ تھے اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ اس پر ایگری ہو گئے تھے کہ انہوں نے ڈسپیوٹیڈ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کو کیسے انہوں نے سیٹل کرنا ہے، لیکن جنرل ضیاء صاحب آ گئے، 90 دن کا وعدہ کیا اور وہ یہاں پر 11 سال تک رہے۔ تو 11 سال تک تو پھر کوئی پوچھ نہیں ہوئی نا، کسی کو آنسریبل نہیں تھے۔ اگر محمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ جاتی تو آنسر ہونا تھا، تو وہ تو آنسر ہو ہی نہیں۔ اور نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، تو پھر وہ عادت پڑ گئی نا کہ ہم سے سوال مت کیجیے، ہم سوال کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی سوال نہ کرے۔ پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے غیر جماعتی نان پارٹی بیسڈ الیکشن ہوئے 85 میں، اور ایک اسمبلی ہے جس کی وزیر اعظم نے پہلے دن ہی کہا جی اپنا یہ جو مارشل لا ہے نا اس کو اٹھائیے، یہ نہیں چل سکتا جمہوریت کے ساتھ۔ تو پھر اپنا دوسرا گھوڑا جو تیار کیا ہوا تھا نواز شریف، اس کو سامنے لے آئے اور محمد خان جنیجو کو سائیڈ لائن کر دیا۔ نواز شریف کو سامنے کیوں لانا پڑا کہ ایک تو محمد خان جنیجو کی بات تھی، دوسرا اس وقت بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آ چکی تھی، کیونکہ ان کے فادر کو یعنی جو ہمارے وزیر اعظم تھے آل 70s ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ اس شخص نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں، ہاں میں پھائی لگ جاؤں گا لیکن میں آپ لوگوں سے سمجھوتا کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے 2021 میں۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے قربانی دی ہو، جو لوگ اصول کو نہ چھوڑنے والے ہوں،
لوگ ان کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم ان کے ساتھ. اینی ویز، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک شاندار استقبال ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا، نہ اس کے بعد ہوا، نہ آج تک ہوا کسی کا، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہل گئی. جنرل ضیاء کا طیارہ ہوا میں دھماکے سے پھٹ گیا تھا اور وہ اس دنیا سے جب چلے گئے تو پھر الیکشن ہونے تھے. جنیجو کی کوک حکومت بھی تب تک برخاست ہو چکی تھی. اب یہ ساری صورتحال جب سامنے رکھی گئی تو آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے وہ جنرل حمید گل صاحب تھے، اور وہ ایک چلتا پرزا، کہتے ہیں نا یہ بہت چلتا پرزا، تو وہ اسی طرح کے تھے. انہوں نے پھر ایک پلان تشکیل دیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، جن کے اندر اقتدار پر قبضہ رکھنے کی خواہش تھی اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اقتدار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا، کیونکہ بقایا لوگ تو ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جو نہیں تھے وہ افسوس ہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ چیلنج تو نہیں کر سکتے تھے. تو حمید گل صاحب نے جو پلان سامنے رکھا، انہوں نے کہا کچھ لوگوں کی ہوتی ہے شخصیت کرشماتی، تو ان کا کرشمہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، تو استعمال کرنا چاہیے، ان کو الیکشن لڑانا چاہیے. تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑا کے کون سا ایک شخص جو ہے نا وہ کمال کر دے گا، یہاں تو کئی 100 ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، کچھ بہت ضدی اور اڑیل بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک اڑیل کو تو 70s میں پھانسی پر چڑھا دیا، تو ایک اڑیل جو ہے وہ پورا ایسٹ پاکستان ہم سے لے اڑا. تو ایسے اڑیل جو ہیں ان کا مقابلہ ایک شخص تو نہیں کر سکتا جو بہت کرشماتی شخصیت کا. تو انہوں نے کہا نہیں، حمید گل صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو کرشماتی شخصیت ہوگی یہ ہم ایک نظام لے کر آئیں گے جو کہ کچھ عرصے بعد آئے گا. پہلے اس نظام، موجودہ نظام کو گرائیں گے، لوگوں کی نظر میں اس نظام کو بے وقت کریں گے. تو جب انہوں نے اپنا سارا پلان پیش کیا تو سب نے ہاں میں سارے لانے شروع کر دیے جو اقتدار کے بھوکے تھے. انہوں نے کہا، یعنی جنرل حمید گل صاحب نے کہا کہ پہلے کرشماتی شخصیت کو پروان چڑھائیے، پھر اس کے ذریعے اس پولیٹیکل سسٹم کو، پارلیمانی نظام کو گرائیے، اور پھر گرا کے اسی شخصیت کے بل بوتے پر صدارتی نظام لے کر آئیے، تو لوگ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی. تو جب انہوں نے اپنا پلان ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو کبھی پورا اقتدار مت دیجیے، ان کو ہمیشہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ پر رکھیے، ایک پارٹی ادھر ایک ادھر، اس کے ووٹ تو اس کے ووٹ، تو یہ کبھی تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے. جو ان کے ساتھ ایم این ایز اور ایم پی الیکٹ ہوں گے وہ بھی کہیں گے اس پارٹی کی تو صحیح حکومت ہی نہیں آتی، تو وہ بھی اس کو چھوڑیں گے، پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ لوگوں کے اپنے گروہی مفادات بھی تو ہوتے ہیں نا اپنے علاقوں میں. تو پیپلز پارٹی، اور ساتھ میں اس کو بدنام بھی کیجیے. تو یہ سارا ماجرا جب آپ چلائیں گے تو یہ جماعت تو ختم ہو جائے گی. اب 2021 میں دیکھتے ہیں نا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہو کے لوگ اس کے بارے میں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بد سے بدنام برا، تو ان کو بدنام کیا گیا. نواز شریف جتنے وہ بد نہیں ہیں لیکن ان کو بدنام کیا گیا. پھر حمید گل صاحب نے کہا کہ جو ہم دوسرا اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اس کے مقابلے میں، اس کو میجارٹی دیجیے اور اس کو کام نہ کرنے دیجیے، کیونکہ اس کو اپنے چسکے میں رکھیے کہ جی تم تو ہمارے ہو، تم تو ہمارے ہو، اس لیے ہمیں ہر بات بتاؤ، جو ہم کہیں وہ کرو، جو ہم کہیں کہ نہیں کرنا تو اس کو مت چھیڑو. تو نواز شریف کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا، ہمیشہ 2/3 میجورٹی گورنمنٹ، بڑی بڑی اکثریت، لیکن کام کوئی نہیں کرنے دیا. ہر دفعہ جو ہے وہ 2 سال 3 سال کے بعد حکومت فارغ، نواز شریف کو فارغ. تو ان 2 حکومتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نفرت کو ڈیولپ کیا گیا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ کو جناب یاد کیجئے نا وہ جنرل ضیاء صاحب کا زمانہ، ڈالر ہوتے تھے اور قیمت چینی کی نہیں بڑھی تھی اور آٹا بھی ادھر ہی رہا تھا، اور جناب آپ کے نان کی قیمت بھی ادھر ہی رہی تھی. تو آپ کو یہ پولیٹیکل گورنمنٹس چاہیے
آپ جناب ہمارے سے لیجئے سروس. تو لوگ بیچارے کیا کریں، غریب ہیں، صبح مزدوری پہ جاتے ہیں، شام آ کے روٹی کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بات تو ویسے صحیح کر رہے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں نہ چینی کی قیمت بڑھی، نہ آٹے کی بڑھی، نہ فلاں کی بڑھی، نہ ڈمکاں کی بڑھی، ہر چیز بڑی سستی تھی. اوئے ہوئے، اس کے بعد تو یہ حکومتیں آئی ہیں، جمہوری حکومتیں، کسی کام کی نہیں. تو معاملہ فٹ بیٹھ گیا نا. جب معاملہ فٹ بیٹھ گیا، یعنی پولیٹیکل سسٹم سے نفرت ڈیولپ ہوئی، تو پھر نواز شریف کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو مجھے ہر چیز سے باہر نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے کلاڑا پکڑ لیا اور سیدھا اپنے پاؤں پر ہی دے مارا. اس لیے کہتے ہیں نواز شریف کلاڑا اپنے پاؤں پر مارتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اوہ میں نے کلاڑا مار دیا. تو پھر یہ 12 اکتوبر 99 ہو گئے، جس میں مشرف نے آ کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جس میں نواز شریف صاحب کی سراسر بیوقوفی تھی. اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوتے تو وہ کسی اور طریقے سے کام کرتے. مت کہتے ہیں جو وقت لڑائی پر جو مکہ یاد نہ ہے، بعد میں اپنے منہ پر ہی مارنا چاہیے. تو پھر جب میثاق جمہوریت پر نواز شریف صاحب نے سائن کیا تو انہوں نے ابھی تک مکہ اپنے منہ پر نہیں مارا، کیونکہ انہوں نے وہ سائن کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کو وقت پر چیزیں یاد نہیں تھیں. بہرکیف یہ ماجرا جب مشرف کے ہاتھ میں گیا تو اس نے اپنی مرضی کی کاف لیگ بنا لی. اپنی مرضی کا جمالی وزیر اعظم لے، اپنی مرضی کا شوکت عزیز لے، اپنی مرضی کے سارے کام انہوں نے کر دیے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کیوں کی. لوگ اب کہتے ہیں نا مشرف کے دور میں چیزیں بڑی سستی تھی، گاڑیاں بھی بڑی آ رہی تھیں، جناب ڈیولپمنٹ بھی بڑی ہو رہی تھی. پیسے کیونکہ امریکہ پیسے دے رہا تھا تو ہم اس کے پرپس کو سرو کر رہے تھے نا. تو جناب ہم نے پولیٹیکل سسٹم کے اگینسٹ نفرت پیدا کی. تو آج ہم مشرف کے دور کے اینڈ تک پہنچتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو میجارٹی دے کے بھی بدنام کیا، اور مائنارٹی گورنمنٹس یعنی جو مانگے تانگے کی لوگوں دوسری پارٹی سے کولیشن گورنمنٹس تھیں، ان کو بھی بدنام کیا گیا. تو بدنام کرنے سے فائدہ کس کا ہوا؟ وہ جو ڈالر لاتے تھے اور ڈالر آگے چلاتے تھے، انہوں نے اپنے لیے فضا جو ہے ماحول کو سازگار کیا. تو یہ ماحول سازگار ہو کے ایک کردار جو کرشماتی تھا اس کا ذکر رہ گیا. ان کو 80s میں اراؤنڈ 87 88 میں بلکہ بے نظیر شہید جب آئی تھیں تو اس کے فوراً بعد ان کو اچک لیا گیا تھا. وہ کردار ہمارے کیسے ٹرین ہوئے، کہاں ٹرین ہوئے، کیسے ان کو یعنی وہ کہتے ہیں نا مائنڈ کو واش کر دینا، جس کو برین واشنگ کہتے ہیں، تو وہ ان کی کیسے جو ہے وہ برین واشنگ ہوئی. پھر ان کو کون کون سے خواب دکھائے گئے سنہرے، اور پھر اس کی تعبیر پانے کے لیے ان کو کن رستوں پر اپنی نگرانی میں چلنے کے لیے کہا. اس کا ذکر اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.